من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ ہے. تھوڑا سا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. اسی مہینے میں 17 تاریخ کو یعنی 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر لڑا گیا تھا. یاد ہے؟ اپنی تاریخ یاد رکھا کرو. غزوہ بدر لڑا گیا 17 رمضان المبارک کو، غربت کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں. یہاں کی کیا گرمی ہے؟ عرب کی گرمی بہت مشہور ہے، اور اس عرب کی گرمی کے اندر صحابہ کرام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بدر کا معرکہ ہوا. صحابہ لڑے، کفر کو شکست ہوئی، اسلام کو غلبہ ہوا، اور اللہ پاک نے بتا دیا کہ بدر والوں کی طرح ہمت والے بنو، قربانی والے بنو، ایثار والے بنو، مجاہدے والے بنو، جذبے والے بنو. جیسے بدر والے اپنا جان مال وقت اللہ پہ لگا دیے اور اللہ کو منا لیا، اور نہ روزے کی پرواہ کی، نہ بھوک کی پرواہ کی، نہ پیاس کی پرواہ کی، نہ دشمن کے کثیر تعداد کی پرواہ کی، میدان میں اتر گئے. فرمایا ہم نے ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارے. آنے والے مسلمانوں، فرمایا تم بھی بدر والوں کی طرح بن جاؤ، میں وہی اللہ ہوں، تمہارے اوپر بھی میں جبریل کا لشکر بھیجوں. پر ہمارا وہ ایمان کدھر ہے؟ ہم غور سے سنو، تقریر بیان رمضان کے بعد سبق سنو. ہم مسجد میں مسلمان ہیں اور بازار کے اندر پھر ہم سے اسلام بھول جاتا ہے. ہم رمضان میں مسلمان ہیں، تہجد گزار ہیں، نوافل والے ہیں. رمضان کا مہینہ گزر جائے ہم عیاش بن جاتے ہیں. ہماری شادیوں میں وہی ہوتا ہے جو یہودیوں کی شادیوں میں ہوتا ہے. کہہ دو استغفر اللہ. ہماری شادیوں میں وہی ہوتا ہے جو عیسائیوں کی شادیوں میں ہوتا ہے. استغفر اللہ. ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بڑے چھوٹوں کے اندر وہی علامت، نشانات، رسومات پائے جاتے ہیں جو ہندو کے اندر پائے جاتے ہیں. آج کل تمیز نہیں ہوتا کہ مسلمان کون سا ہے، ہندو کون سا ہے، یہودی کون ہے، عیسائی کون ہے. حالانکہ مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. ناراض نہیں ہونا، آپ بڑی قربانی سے آئے ہو، اللہ تمہارا آنا قبول فرمائے. تم دھوپ میں آئے ہو، اللہ بدر والوں سے تمہاری نسبت فرما دے. تمہیں پیاس لگی ہوگی، اچھی بات ہے، اللہ قبول فرما دے. تم تھکاوٹ کے ساتھ آئے ہوں گے، کاروبار چھوڑا ہوگا، ہونا چاہیے، اللہ قبول فرمائے. ناراض نہیں ہونا.
مسلمان، امام الانبیاء کا غلام، کلمہ نبی کا پڑھنے والا، قرآن کا وارث، اسلام کا نام لینے والا، محمد الرسول اللہ کی غلامی کا نعرہ لگانے والا، وہ پہچانا جاتا ہے چہرے پہ داڑھی، سبحان اللہ، ہاں چہرے پہ داڑھی، مونچھیں کٹی ہوئی کم، اور فرمایا اسلامی بال اور عمامہ یا ٹوپی، شلوار اور قمیض پہچانا جاتا ہے۔ یہ جو جا رہے نا داڑھی والا، سر پہ عمامے والا، شلوار قمیض والا، سنت والا، عصا والا، نمازی، قرآن والا، ذکر والا، توبے والا، بازار میں چلے نگاہ جھکی ہوئی ہے، شادیوں میں جائے نگاہ جھکی ہوئی ہے، آواز پست ہے اور اکثر خاموش رہتا ہے، پہچانا جاتا ہے یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے۔ اور پھر یہ دوبئی موبئی، اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے۔ وہ تو عیاش ہو گیا، ان کو پیسہ ملا، وہ پیسوں کے بھوکے تھے، وہ پیسوں کے پجاری تھے، ان میں اور ہندو میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تمہیں عرض کر رہا تھا، اب ہوٹل چلے جاؤ، ہم بھی جاتے ہیں، مجبوریاں ہیں، ہوٹل چلے جاؤ، ایک کرسچن آئے گا، کپ میں چائے پیے گا، چلا جائے گا، واپس میں آؤں گا، قوم کا امام ممبر والا، اسی پیالے میں میرے لیے چائے آئے گا، میں بھی چائے پی کے نکل جاؤں گا، میرے اعمال کی نورانیت باقی رہے گی؟ پہچان بھی نہیں ہے نا کہ بھئی کس نے کھایا کس نے پیا، ارے کیوں نہیں ہے پہچان؟ سارے مکس ہو گئے، جو چہرہ غیر کا وہی چہرہ مسلمان کا، جیسے بے نمازی غیر اسی طرح بے نمازی مسلمان، جیسے رسول اللہ کی سنت کو چہرے پہ برداشت نہ کرنے والا غیر اسی طرح ایک مسلمان، کیسے پہچان ہوگی؟ میں سبق پڑھاتا ہوں، تقریر علماء سے سنو، علم علماء سے لو، ہمارا سبق ہوتا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی روم والوں کا جلسہ ہے، روم والوں کا اجتماع ہے، روم کے بادشاہ نے رومیوں کو جمع کیا ہے۔ امام الانبیاء نے اپنے صحابی عبیدہ ابن جراح کو بلایا، لاکھوں کا مجمع ہے، رومیوں کا، عیسائیوں کا مجمع ہے، اجتماع ہے۔ حضور کو اطلاع ہو گئی، توجہ ہے توجہ، حضور کو اطلاع ہو گئی، آپ نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو میرا پیغام ان کی جماعت میں لے جائے، میرا خط ان تک لے جائے، میری دعوت ان تک پہنچا دے، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا دے۔ ان کا اجتماع ہے، وہ جمع ہوئے، ان کا وزیر بھی آیا، روم کا بادشاہ بھی آیا، بڑے بڑے لوگ جمع ہے۔ کون ہے میرے غلاموں؟ کون چلا جائے گا؟ یہ قربانی کون دے گا؟ سر بھی کٹ سکتا ہے، دھڑ بھی علیحدہ ہو سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، اکیلا جانا ہے، میرا خط لے کے جانا ہے۔ کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ مجمع میں عبیدہ ابن جراح کھڑے ہو گئے۔ اللہ، آئے مسلمان اپنی تاریخ کو مسخ کر دیا تو غیر کے بالوں سے پیار کرنے والا بن گیا، تو غیروں کے چہرے سے پیار کرنے والا بن گیا، ہمیں اور آپ عیاس بن گئے، زبان پہ غیبت گالی ہے، گھروں کے اندر عیاسی ہے، نماز کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، رات کا رونا چھوڑ دیا، توبہ چھوڑ دیا، امام الانبیاء کا دل دکھانے والے بن گئے۔ اور اجتماع والوں توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ عبیدہ ابن جراح آ گیا رضی اللہ عنہ اور فرمایا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں آپ کا خط لے جاؤں گا، میں اسلام کا پیغام لے جاؤں گا، میں قرآن ان کو سنا کر آؤں گا، میں آپ کی جو ذمہ داری آپ سپر کرو گے اللہ کے محبوب میں وہ پورا کر کے آؤں گا۔ وہ لوگوں عبیدہ ابن جراح نے گھوڑا لیا، بہادر عبیدہ ابن جراح، شاہ سوار عبیدہ ابن جراح، رات کو مسلوں پر رونے والا عبیدہ ابن جراح، قرآن کا عالم عبیدہ ابن جراح، داڑھی والا عبیدہ ابن جراح، امامہ بھاننے والا عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمیں اکثر سوچتا ہوں
پھر کہتا ہوں یہ ہمارا کام، ہماری نماز، ہمارا چہرہ، ہماری شادی، ہمارا روزہ، ہماری تراویح، واللہ اگر محمد پاک کا صحابی میں کوئی صحابی ہوتا ہماری گردنیں اٹھ جاتی، ہماری گردنیں اٹھ جاتی۔ اور وہ کہتے ہو یہ تمہارا کیسا اسلام ہے؟ آدھے مسلمان ہو، آدھے کچھ اور ہو، چہرہ غیر کا، بال غیر کا، کلچر غیر کا، نظام غیر کا، قانون غیر کا، عدالت غیر کی، منشور غیر کا، اور اسلام کا نعرہ لگاتے ہو۔ یہ تو شکر کرو صحابہ کا دور نہیں، ورنہ گردنیں اٹھ جاتی، منافق کا لیبل لگ جاتا۔ میں عرض کر رہا تھا، امام الانبیاء کا صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں چلا جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں چلا جاتا ہوں۔ حضور پاک نے دعائیں دی، فرمایا عبیدہ چلا جا، میرا خط وہاں پر ان کو نہیں دینا ہے، بڑا مشقت والا کام ہے۔ وہ بھائی وہاں فوج ہوگی، وزیر ہوں گے، روکنے والے ہوں گے، مسلمان دور سے پہچانا جاتا تھا۔ فرمایا میرا خط ان کو نہیں دینا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ آقا کیا کروں؟ کہا آپ نے میرا خط کھول کے خود آپ نے پڑھ کے سنانا ہے، لاکھوں کے مجمع میں آپ نے سنانا ہے۔ پر وہ ایمان والے تھے، قرآن والے تھے، اللہ والے تھے، اللہ پر توکل کرنے والے تھے، اللہ ان کا ساتھی تھا، اللہ ان کا مددگار تھا، اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ عبیدہ بن جراح نے فرمایا اللہ کے معبود دعا آپ کی ہوگی، ہمت میری ہوگی۔ تراویح سے جوان چھڑانے والوں، او قرآن سے بھاگنے والوں، او فجر کی سستی کرنے والوں، او لوگوں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہم نے اللہ کو ناراض کر کے ہم کھا رہے پی رہے جی رہے۔ توبہ توبہ یار۔ حضور نے دعائیں دی، عبیدہ بن جراح چلا، میں نے بات شروع کی تھی کہ اس زمانے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کون ہے غیر مسلم کون ہے، بلکہ مسلمان ایسا کچھ عجیب بن گیا ہے نا، یہ اپنے نبی کے طریقے کو بہت کم پسند کرتا ہے، یہ غیروں کو بہت زیادہ فالو کرتا ہے، لائک کرتا ہے، فائق کرتا ہے۔ یہ صحابہ کو نہ سنتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ اس نے ان کی طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہاتھ میں بڑا موبائل ہو، موبائل میں ڈرامہ ہو، فلم ہو، گانا ہو، ناچنا ہو، ڈرامہ ہو، اور پوری رات موبائل میں گھسے رہے، صبح مرداروں کی طرح اللہ کا منادی آواز لگائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور مرداروں کی طرح یہ پڑا ہوا ہے، 9 بجے اٹھتا ہے، صرف کلی کرتا ہے اور جا کے اللہ کی نعمتوں کو کھاتا پیتا ہے۔ اس کو شرم بھی نہیں آتی، اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ میں اللہ کے حکم کے لیے نہیں اٹھا اور اب کھانے پینے کے لیے اٹھ گیا ہوں، شرم بھی نہیں آتی اس۔ توبہ توبہ۔ اس اعمال کے ساتھ ہم امام الانبیاء کا سامنا کیسا کریں گے؟ اور جانا تو اسی طرف ہے۔ عمر پانے والوں، آپ روزانہ، آپ اور آپ کا امام روزانہ جوان ہو رہا ہے یا بوڑھا ہو رہا ہے؟ روزانہ کہاں جا رہے؟ پیچھے جا رہے، آگے آگے کیا ہے؟ قبر۔ کیا ہے آگے؟ آگے کیا ہے؟ پیچھے ملک الموت ہے۔ آگے کیا ہے؟ پیچھے کون ہے؟ دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے۔ خیال سے چلنا، خیال سے قدم رکھنا۔ اللہ تجھے تم سب کو، مجھ سمیت ہماری اولاد کو اسپتالوں سے بچائے۔ لیکن کبھی جانا ہوا تو جو بڑے اسپتال ہیں ان کے گیٹ میں کھڑے ہو جانا، ہم نے یہ نظارہ دیکھا ہے، لاشوں پہ لاشیں واٹوں سے نکلتی ہے، ایمبولینس میں رکھی جاتی ہے، ان کے پاؤں کے انگوٹھے باندھے ہیں سفید کپڑے سے۔ وہ کیا ہو گیا؟ وہ مر گیا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ بھی مر گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسپیر ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ چلا گیا، چل بسا، فوت ہو گیا، جاں بحق ہو گیا۔ یہ ہماری طرح لوگ ہیں جو مر رہے۔ وہ کیا ہو گیا تھا؟ ہارٹ اٹیک بہانا، کیا ہو گیا تھا؟ اسٹیرن بہانا، کیا ہو گیا تھا بھائی؟ وہ جو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا؟ وہ دماغ کا نس پھٹ گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ بولو ٹائم پورا ہو گیا تھا، بولو ٹائم پورا ہو گیا تھا، ٹائم۔ اور یہاں بھی ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ کوئی رمضان کا مہینہ تو آیا لیکن ویسے ٹائم پورا ہو رہا ہے، ٹائم۔
ٹیم کو قیمتی بناؤ گے، مجاہدانہ زندگی گزارو گے، توبے کا ارادہ ہے، بدلنے کا ارادہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں رشوش کے لیے نہیں آیا کرو، بیان کے لیے نہیں آؤ، کوئی مولوی نہیں، کوئی خطابت نہیں، کوئی انداز نہیں، کوئی آواز نہیں۔ او لوگوں، رونے کا زمانہ ہے، رو لو رو لو رو لو، کفر کا زمانہ ہے، رو لو۔ اور آپ کو اللہ نے سنا ہے، نہ قدری نہ کرنا، قدردان بنے رہنا۔ عرض کر رہا تھا عبیدہ ابن جراح، چل پڑا سبحان اللہ کہہ دو، ہمارا روزہ اللہ قبول فرمائے، لیکن ساتھ چلیں گے تو مزہ آئے گا۔ میں مختصر کرتا ہوں، عبیدہ ابن جراح چلا امام الانبیاء کی دعاؤں کے ساتھ چلا، اللہ اکبر، روم کے بارڈر میں داخل ہوا، گھوڑے پر سوار ہے، تلوار لٹکائے ہوئے ہے، کوئی چھپنا نہیں، کوئی دبنا نہیں، کیونکہ امامے والا محمد کا صحابی، داڑھی والا محمد کا صحابی، دلیر محمد پاک کا صحابی، سنت والا امام الانبیاء کا صحابی، رات کو رونے والا امام الانبیاء کا صحابی، اور نماز کا پابند امام الانبیاء کا صحابی، نہ ناچ نہ جانے، نہ ڈرامہ جانے، نہ گانا جانے، بس قرآن جانے اور اللہ کو جانے۔ ایسے صاف لوگوں کی مدد کیسی نہیں ہوگی؟ چلے چلے، اور جب بارڈر میں داخل ہوئے، جہاں ان کا اجتماع تھا، دور سے لوگوں نے دیکھا پگڑی والا کوئی آ رہا ہے، کوئی داڑھی والا آ رہا ہے، کوئی شلوار قمیص میں آ رہا ہے، کسی نے تلوار کو لٹکایا آ رہا ہے، تو آواز آئی، یہ مدینے والا ہوگا۔ یہ کون ہوگا؟ اور بادشاہ کھڑا ہو گیا اپنے منصب سے، کہنے لگا تمہارا ناس ہو، یہ مدینے کا ہوگا نہیں، یہ مدینے والا ہے، ہوگا نہیں۔ فرمایا بے وقوفو، اس کا امامہ نہیں دیکھتے ہو، اس کے اپنے نبی کی طرح داڑھی نہیں دیکھتے ہو، شلوار قمیص کو نہیں دیکھتے ہو، لٹکی ہوئی تلوار کو نہیں دیکھتے ہو، شاہانہ چال اور چلن نہیں دیکھ رہے۔ یہ ہمارے پٹھو حکمران، یہ گنجے منجے، یہ غیروں کے سامنے دبنے والے، یہ یہودیوں کے غلامی کرنے والے، یہ ہمیں سکھائیں گے اسلام کیا ہے، یہ ہمارے ملک کو چلائیں گے، یہ تو خود برباد ہے، یہ تو خود تباہ ہے۔ ان کا چہرہ ان کی طرح، ان کا کھانا ان کی طرح، ان کا اٹھنا ان کی طرح، ان کا کوٹ ٹائی ان کی طرح، یہ کیا اسلام کی خدمت کرے گے؟ اللہ تم سے کام لے لے، اللہ تمہارے بچوں سے کام لے لے، اللہ تمہارے بچوں میں ممبر والا پیدا فرما دے، قرآن کو بیان کرنے والا پیدا فرما دے۔ یہ باقی تو بکواس ہے، یہ باقی کائنات کے نظام کو ایک جھٹکا لگے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، فرمایا سورج بے نور ہو جائے گا، اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، ایک جھٹکا لگے گا، اللہ اس کائنات کو ختم کر دے۔ یہ باقی تو سارا بکواس ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں بڑا وہ ہے جو سب سے بڑا تقوی دار ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، رونے والا ہو، حیا والا ہو، زبان پہ کنٹرول، لباس پہ کنٹرول، معاشرے پہ کنٹرول، گھر پہ کنٹرول۔ اور میرے مسلمانوں بنے ہو، بنو گے؟ اپنے بچوں کو حیا کا درس دو، حضور کی غلامی کا درس دو، صحابہ کی تعریف سنایا کرو، اپنی مستورات کو فاطمہ کی زندگی سنایا کرو۔ سناؤ گے؟ عرض کر رہا تھا، روم کا بادشاہ ہرقل کر کہنے لگا تمہارا ناس ہو، یہ مدینے کا ہی ہے۔ کہاں کا ہے؟ کیونکہ نظام، لباس مدینے کا، نظام مدینے کا، گھوڑا مدینے کا، تلوار مدینے کی، اور یہ بال مدینے کے، اور یہ چال اور چلن مدینے کا۔ اور بھائی ان میں ایسے خاموشی چھا گئی، بادشاہ بھی اداس، مجمع بھی اداس، پتہ نہیں بادشاہ یہ کیوں آیا، یہ کیوں آ گیا، اکیلا آ رہا ہے، لہذا آئے۔ فوج نے روکا، اپنی تلوار کو نیام سے باہر کر، کہنے لگا میں لڑنے نہیں آیا، فرمانے لگا میں لڑنے نہیں آیا، مجھے روکو نہیں،
میں بادشاہ کا خط لے کر آیا ہوں، آپ لوگ مجھے جانے دو۔ تو انہوں نے دیکھا یہ ہے بھی بڑا حضور کا بڑا موت سے پیار کرنے والا ہے، وہ راستہ دیتے گئے، صحابی چلتا گیا، پورے مجمع کی نظر اس مسلمان پہ ہے جو سچا ہے، جو پکا ہے، جو پیارا ہے، جو اعلیٰ ہے، جو عرفہ ہے، جو شان والا ہے، جو صاف ستھرا ہے، جو مسواک کرتا ہے، جو راتوں کو روتا ہے، جو نبی کا سچا پکا غلام ہے، اللہ کا دیوانہ ہے۔ یہ چلا ہرقل کے پاس پہنچا، ہرقل کو اس طریقے سے سلام کیا، السلام علی من اتبع الہدی، ہدایت سلام اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ ہرقل نے کہا خیریت سے آئے ہو؟ کہا میں اپنے نبی کا خط لے کر آیا، میں اپنے نبی کا۔ نوجوان عبیدہ کہنے لگا میں اپنے نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں اپنے نبی کا منشور لے کر آیا ہوں، میں اللہ کے دعوت لے کر آیا ہوں، میں قرآن کی آیت لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا دے دو، کہا نہیں یہ میرے نبی کا خط ہے، تیرا ناپاک ہاتھ اس کو نہیں چھو سکتا۔ ہم نبی کے عاشق کے بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ یہ تھے فرمایا نہیں ہاتھ نہ لا، آگے نہ بڑھا ہاتھ، تیرے گندے آتے تو کافر ہے، تو غیر مسلم ہے، یہ امام الانبیاء کا خط ہے، میں تجھے ہاتھ لگانے نہیں دوں گا۔ وہ تکرار کرنے لگا نہیں خط مجھے دو۔ آپ کیا کرو گے؟ خط میرے نام آیا ہے، میں پڑھوں گا۔ فرمایا تجھے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ اس نے گڑبڑ کیا، عبیدہ نے تلوار نکالی، چمچے آئے ہوں گے، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔ بادشاہ نے کہا یار بیٹھو، کیوں میرے آخری ٹیم کروا رہے ہو؟ چھوٹو بیٹھو، اس نے تو جنت کا سودا کر لیا ہے، میرا کباڑ بنا دے گا، چھوٹو بیٹھو۔ عبیدہ بن جراح سے کہا اب آپ کا مطالبہ؟ کہا میرا مطالبہ یہ ان کو خاموش کراؤ، میں اپنے نبی کا پیغام سناؤں۔ عبیدہ آگے بڑھے، امام الانبیاء کا خط مبارک کھول کر پہلے اس کو بوسہ دیا، پھر اس کو سر پہ اٹھایا، پھر اس خط کو سینے سے لگایا، پھر پیار سے کھولا، کھولنے کے بعد درود پڑھا، پھر خط سنایا، اور ہرقل کو اور سارے رومیوں کو دعوت اسلام۔ کہتے 5000 چھپ کے کلمہ نبی کا پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو آج کل مسلمان کا اور غیر کا پتہ لگتا ہے، سارے مکس ہو گئے، سارے مکس ہو گئے۔ میری باتوں میں کچھ باتیں سخت ہوتی ہے، پر خدا گواہ ہے یہ زبان میں کچھ اور بولنا چاہتا ہوں، اللہ میرے سے کچھ اور بلواتا ہے، اس وجہ میرے سے ناراض نہیں ہونا۔ چلو آگے، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں، قرآن پڑھیں گے، مسواک کریں گے، امامے سے پیار کریں گے، حضور کی سنت داڑھی کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، شلوار قمیض سے محبت کریں گے، اور امام الانبیاء ہمیشہ اپنے ساتھ ایک چادر گھمایا کرتے تھے، موقع ملا تو چادر کندھے پر گھمائیں گے، اور چادر دیورمال ایک دفعہ چادر لیے مبارک، اور یوں چادر آپ کے اوپر اڑی ہوئی امام الانبیاء کے اوپر اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا یا ایھا المدثر، فرمایا چادر والے پیغمبر، حضور متوجہ ہو، اللہ میری چادر؟ فرمایا ہاں، آپ کی چادر کو قرآن کی آیت بنا دوں گا، آپ کے غلام کو جنت کا وارث بنا دوں گا، تیری چادر قرآن کی زینت، تیرا امتی غلام عاشق جنت کی زینت، تیری چادر کی قسم میں نے قرآن میں کھائی، تیرے امت کے عبادت کی قسم میں نے قرآن میں کھائی۔ آواز آئی یا ایھا المدثر، او چادر والے نبی، کیا فرمایا؟ لہذا یورپ کے پیچھے نہ چلو، امام الانبیاء رومال رکھا کرتے تھے، امام الانبیاء چادر رکھا کرتے تھے۔ اللہ تیرے امام کو توفیق دے کہ یہ جمعے کا خطبہ پڑھے تو چادر کندھے پر ہو۔ آواز آئی یا ایھا المدثر، چادر والے محبوب، حضور نے فرمایا
حکم کے لیے تابعدار ہوں میرے رب۔ آواز آئی قم، کھڑے ہو جاؤ نا محبوب۔ فرمایا قم فانذر، اور لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ۔ وثیابک فطہر، کیا تمہیں پیارا جوڑا پہنا ہے، اپنے کپڑوں کو اسی طرح صاف ستھرا رکھا کرے۔ اور جب عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، توجہ ہے، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دو۔ روزہ کسی کے لیے بوجھ ہوگا، میں تو سرما لگا کے آیا۔ کسی کے لیے بوجھ ہوگا، کسی کے لیے غم ہوگا، بحمداللہ، تکبر نہیں، اظہار نعمت، میں تو قرآن سنانے کے لیے سرما لگا کے آیا ہوں۔ اور میں تو غمگینوں کے یہ تو گزر رہا ہے، چھٹا ہے، پھر کیا بنے گا؟ میں عرض کر رہا تھا، عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا، اے عبداللہ بن عباس، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، یا ایھا المدثر، چادر والے محبوب، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے، وثیابک فطہر، جیسا شاندار جوڑا پہنا ہے ایسا صاف ستھرا جوڑا پہنا کرے۔ اے عبداللہ، اس وقت امام الانبیاء نے کیا پہنا تھا؟ فرمایا حبشے کے بادشاہ نجاشی نے شلوار اور قمیص کا تحفہ بھیجا تھا، امام الانبیاء نے اس کو زیب تن کیا تھا۔ اللہ کو یہ لباس اتنا اچھا لگا، فرمایا وثیابک فطہر، ایسا ہی صاف ستھرا مزیدار جوڑا پہن لیا کرے۔ تو حضور کی غلامی میں آئے ہو، آؤ گے، آہستہ آہستہ اپنے کو بدلو، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تیار ہو؟ سبحان اللہ کہہ دو۔ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو کام والے لوگ کو اس وجہ سے میں گھڑی کو بار بار دیکھتا ہوں۔ اب آ جائے، ابراہیم علیہ السلام نے کسی نے پوچھا کیف کنت خلیلا، ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کیف کنت خلیلا، ابراہیم تجھے اللہ نے اپنا دوست کیسے بنا لیا؟ آپ نے اللہ کا دوست بننا ہے، بننا ہے، بننا ہے، ارادہ ہے، ارادہ ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ فرمایا کیف کنت خلیلا، ابراہیم اللہ نے آپ کو اپنا دوست کیسا بنا دیا؟ فرمایا اچھا، بذرت نفسی للجیران ولدی للقربان مالی للضیفان قول خلیل۔ فرمایا اللہ اچھا، اللہ نے بھی اپنا دوست خلیل کیسے بنایا؟ فرمایا ایسے بنایا، کیسے؟ بذرت نفسی للجیران، میں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر، میں نے کہا ربا جان تیری ہے، حکم بھی تیرا نافذ ہوگا، جان تیری ہے، حکم بھی تیرا نافذ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ایسے کرو نا، یہ نمرود نے آگ جلائی ہے نا، آپ اس میں کھو جاؤ۔ کہا لبیک اللہ، میں تو حاضر ہوں، کیونکہ جان جو تیری ہے۔ فرمایا بذرت نفسی للجیران ولدی للقربان مالی للضیفان کان خلیل الرحمن۔ فرمایا مجھے اللہ نے دوستیوں بنایا، میں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا، میں نے اپنا مال سارا مہمانوں کو کھلا دیا۔ فرمایا میں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اسماعیل کے گلے پہ چھری میں نے چلا دی، نہ چلی تو میں کیا کروں، رب کا حکم نہیں تھا۔ فرمایا جان لگا دی، مال لگا دیا، وقت لگا دیا، فرمایا دن مندن لگا دیا، سارا زور لگا دیا۔ اللہ نے فرمایا کود جاؤ نا آگ میں، فرمایا میں کود گیا، اوپر سے آواز آئی کان خلیل الرحمن، جا جا میرا خلیلہ، قیامت کی صبح تک کیوں آئے گا، تجھے میرا دوست بتائے گا۔ اور قربانی دے کر آنے والوں رب قبول فرما دے، اللہ تمہارا بیٹا قبول فرما دے، رب العالمین تمہارے گناہگار امام کو بھی اپنی دوستی عطا فرما دے، اللہ تمہیں بھی اپنی محبت عطا فرما دے۔ درس سنا کرو قربانی والا، نماز پڑھا کرو قربانی والی، تراویح پڑھا کرو قربانی والی، روزہ رکھا کرو قربانی والا، او لوگ افطاری کرو قربانی والی، او لوگ سحری کے لیے اٹھو قربانی کے ساتھ، رات کو تہجد پڑھو قربانی کے ساتھ۔ تیار ہو؟ سبق ہوتا ہے ہمارا تو یہ ہو گیا، اللہ کو منائیں گے، اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، دوستی اللہ سے ہوگی، غلامی محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر۔ کل کیا دن ہے؟ کون سا دن ہے کل بھائی؟ وہ بھائی بولو نا تاکہ دعا کروں، کل کون سا دن ہے؟ پیر کو کیا ہوتا ہے؟
کھانا. پیر کو کیا ہوتا ہے؟ پیر کو کیا ہوتا ہے بھائی؟ کھانا. اللہ آپ کے کھانے میں برکت دے. پیر کو اور جمعرات کو امت کے مسلمانوں کا نام اعمال گنبد خضرا پہ پیش ہوتا ہے، اور باقاعدہ اللہ طاقت ورزا فلاں نے اتنا پڑھا، یہ کیا وہ کیا. تو کل پیرے ذرا یہ جملہ چلا جائے گنبد خضرا کی طرف کہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر. تصور کرو مدینہ پاک کا، اللہ مجھے اور آپ کو کعبۃ اللہ و گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے. فرمایا چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. پھر کہا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کرے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. پھر فرمایا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی بات ہے سایہ نہ ملے گا. پھر فرمایا کہ عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. تو شوق ہے آپ کو، پڑھو گے تھوڑا. روزہ ہے لگا تو نہیں ہے روزہ زمگا پختانہ پمار روزہ لگے دنگر ستا دماغ خراب بھی روزہ پتا لگی. ماں پٹھان کہتے ہیں نا اکثر عورتیں مرد ان کو جب آخر میں جب عصر کے بعد نظام آؤٹ ہو جاتے ہیں نا تو پھر پمار روزہ لگے دنگر کہتے میرے اوپر روزہ لگ گیا ہے. تیرے اوپر گولی اثر نہیں کرتی ہے، روزہ لگے گا. روزہ لگتا نہیں ہے، روزہ کوئی چھوتا ہے، وہ جس کو چھوتا ہے نا اگر لگ گیا تو گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ غلط بات ہے. روزہ آدمی پہ لگتا نہیں ہے، روزہ آدمی کو لگتا ہے، آدمی کو فرش کر دیتا ہے، مزیدار آدمی ہو جاتا ہے. تو آپ ذرا میرے ساتھ بولو گے؟ ہاں صبح دعا کرتے کچھ ساتھی ابھی کام پہ جائیں گے، چوائی والے، دودھ والے وغیرہ وغیرہ. ملاوٹ تو نہیں کرتے؟ دودھ والے ملاوٹ، پیڑھی والے ملاوٹ تو نہیں کرتے. پکی بات ہے. کچھ تم لوگ کیمرہ لگاؤ، ہم دیکھیں گے یہ لوگ کیا کرتے. وہ میرے استاذ تھے، سبحان اللہ کہہ دو. یہ مجبوری کا سبحان. سبحان اللہ، اتنی بھوک کہاں سے آئی بھائی؟ رات کو نہیں کھایا، میں نے تو ٹھوسا ہے. آپ نے کھایا ہے؟ آپ نے کھایا ہے؟ میں آپ کے لیے نہیں کر، ہم نے تو ٹھوسا ہے بھائی. یہ مارا. پھر مولوی کا دسترخوان گرما گرم رہتا ہے، کباب بھی. اور باپ نہیں بول رہا سر تیرا مار دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا، میں محترم بھائیوں میں کہہ رہا تھا اللہ پاک امت کو ملاوٹ سے پاک فرما دے. اللہ آپ کے روز رزق میں برکت عطا فرما دے. تو پھر فرمایا عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا. یہ ذرا میرے ساتھ کہو تاکہ آپ کا جملہ چلے. اور عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ جانے مقام آپ کا، آگے اللہ جانے مقام آپ کا. آپ کے ساتھ امام الانبیاء محبوب، آپ کے ساتھ آپ کے. یار عشق نہیں ہے عشق ذوق ہے نا. حضور سے کتنا پیار ہے، بولو بہت زیادہ، بولو بہت زیادہ. اور آپ کے ساتھ محبوب، آپ کے ساتھ اللہ، آپ کے ساتھ صدیق فاروق ہے. آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ وہاں صدیق فاروق ہے. پھر ہے وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے. اور جملہ عشق والا، شعر والا نہیں، عشق والا. چونکہ یہ جائے گا تو اس وجہ ابھی میرے خیال سے فرشتے بھی جھوم پڑے کہ مولوی کیا بول دیا تو نے. پھر فرمایا حسن صورت عجب، عجیب نہیں عجب. اور حسن صورت، اب پیار میں کہہ دو حسن صورت. اور حسن سیرت عجب، حسن صورت اور حسن سیرت عجب. پھر عجب حسن کلام آپ کا. اور حسن صورت عجب، پھر حسن سیرت
सीरत अजब हुस्न सूरत, अजब हुस्न सीरत अजब, और फिर अजब उस पे उसने कलाम आपका, आगे अल्लाह ही जाने मकाम आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुझे और आपको अपनी दोस्ती अता फरमा दे, हुजूर की गुलामी अता फरमा दे। साहिब कुरान लोगो, साहिब मस्जिद लोगो, रोज़ादारो, सब्बे बेदारो, अल्लाह से लो लगाने वालों, अल्लाह के मेहमान, अल्लाह के घर के मेहमान बनने वालों, तुम्हारी तकदीर पर तुम्हें रश करता हूँ। किसको कहाँ बिठा दिया, किसको कहाँ बिठा दिया, तुझे लाके अपने घर में बिठाकर अपना कुरान तुझको सुना दिया। शुक्र करोगे तो फिर आ जाना, फिर भी बात करेंगे। अब आइए जो आयत मैंने पढ़ी उसकी मैं तर्जुमा उसका करूँ। ये सूरतुल बकरा है, ये सूरह बकरा हुजूर ने फरमाया जो सूरह बकरा को प्यार देगा, दोगे, वो ये प्यार तो है कि आप बैठे हुए सूरह बकरा को सुन रहे। हुजूर ने फरमाया जो सूरह बकरा पढ़ेगा, प्यार करेगा, समझेगा, क़यामत के रोज़ ये आदमी मैदान माशर में होगा, इस सूरह बकरा का एक एक हरफ परिंदा बन के इसके ऊपर साया करेगा। अल्लाह मुझे और आपको अर्श का साया नसीब फरमा दे। मुजाहिदों की तरह आमीन कहो, बहुत जोर से कहो। फरमाया कि फिर हुजूर ने फरमाया जो सूरह बकरा फरमाया हर चीज़ की शान होती है, शौकत होती है, हर चीज़ की बुलंदी होती है। फरमाया कुरान की शान और शौकत सूरह बकरा है। तो आप शान और शौकत वाले लोग हो, तब तो अल्लाह आपको शान और शौकत वाला कुरान सुना रहे, सूरह बकरा सुना रहे। आइए लोगो, फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ए रोज़ादारो ये महीना रमज़ान का अल्लज़ी वो है उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसमें हमने कुरान उतारा है। फरमाया ये खुद बरकत वाला नहीं था, मुबारक नहीं था, इसका रोज़ा नहीं था, ये आला नहीं था, सरदार नहीं था। अल्लाह फरमा रहे फिर हमने यूँ किया, कुरान को इसमें नाज़िल फरमा दिया, इस वजह से ये महीना बाबरकत हो गया। अल्लाह कुरान की अज़मत से महीना अज़मत वाला बन गया। ओ कुरान वालों आप बेअज़मत वाले हो, आओगे ना फिर भी। फरमाया अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने इसमें कुरान को उतारा है। अल्लाह कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, ये तो लोगों की हिदायत का ज़रिया है। कुरान लोगों की हिदायत का ज़रिया। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, इसके अंदर तो फरमाया हक़ और बातिल के बीच में फ़र्क करने वाले निशानात हैं। फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहरा, जो इस महीने को पाए उसको चाहिए कि रोज़ा रखे। फलियसुम, उसको चाहिए कि क्या रखे? रोज़ा रखे। आइंदा भी रखेंगे इंशाअल्लाह, और अभी भी बड़े जज्बे से रखेंगे, इश्क से रखेंगे, प्यार से रखेंगे। वमन काना मरीज़न वाला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कोई मरीज़ हो गया इस महीने में या हालत सफ़र में हो, फरमाया दीगर अय्याम में इस गिनती को शुमार करे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, अल्लाह तुम्हारे साथ। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे साथ मुश्किल नहीं चाहता। यहाँ उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा। फरमाया रोज़ा रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा इंसान मुसलमान को खुद है। फरमाया जब आदमी रोज़ा रखता है, इसका मैदा ठीक हो जाता है, जिगर ठीक हो जाता है, ज़रा खून साफ़ हो जाता है, और चर्बी गल जाती है, थोड़ा दिमाग हल्का हो जाता है। तो फरमाया इसमें तो है मुसलमान तेरी सेहत है, तेरा इलाज हो रहा है, तेरा जिगर ठीक हो रहा है, तेरा मैदा ठीक हो रहा है। इश्क़ के साथ रखोगे, इश्क़ के साथ ना ही क्या कितने रह गए, तूने बड़े तीर मार दिए कि कितने रह गए। जैसे तू बदर में घोड़ा चला रहे, कितने रह गए, तूने कितने रखे वो तू गिनती कर, कितने रह गए, ये भी कोई बात है। फिर फरमाया वलितुकमिलुल इद्दता, तुमको चाहिए कि इस शुमार को तुम पूरा करो। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और खूब अल्लाह की तारीफ करो कि अल्लाह ने आपको हिदायत अता फरमाई है। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। बस इससे आगे फिर इंशाअल्लाह चलेंगे कि वफ़ातून मोहम्मद से तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे है। वस्सलावतुल्लाह व बरकातहू। पूरा है इतना बस से
یا اور ابھی نہیں بولو پھر ابھی وہ 4 بجے چھوڑوں گا آپ کو. باریک کو کافی کافی بولتے ذکر بھی کرنا ہے. اچھا ما حاضر خط میں ان کا سوال ہے کہ عبید بن جراح کے خط میں کیا تھا. خط میں دعوت تھی. دعوت یوں ہوا کرتی تھی یوں تھی: اے روم والو اسلام لے آؤ، اے روم والو اسلام لے آؤ. اگر اسلام نہیں لاتے ہو تو پھر جزیہ ادا کرو، جزیہ نہیں دے رہے ہو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور بہت ہی جلدی 6,000 کا لشکر حضور نے پھر بھیجا تھا. وہ پھر لمبا واقع. اچھا اور کوئی سوال ہے کرو. جیسے آپ نے پڑھی جس میں یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ روزہ جو ہے فرض، یہ روزہ کب فرض ہوا تھا اور اس کا شان نزول کیا تھا اس صورت کا؟ ان کا سوال یہ ہے روزہ فرض کب فرض ہوا، شان نزول کیا ہے. دیکھو اس کا مکہ مکرمہ میں 2 روزے فرض تھے. کتنے؟ مکی زندگی میں کتنے روزے فرض تھے؟ ایام 20 ان کو کہا جاتا تھا. 14ویں چاند کی 14ویں اور 15ویں کا روزہ ہوتا تھا. یہ روزہ ہوتا تھا رمضان کے فرضیت سے پہلے. پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک چلے، وہاں روزوں کی فرضیت ہوئی. کون سی ہجر میں ہوئی، کون سا وقت تھا، دن تھا، یہ میرے اوپر قرضہ ہے، آنے والے بیان میں مطالعہ کر کے بتا دوں گا. جی مسجد میں آنے کی دعا کہاں پڑھنی ہے؟ دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھے، جیسے وہ یہ گیٹوں کا اعتبار ہے، باہر کے گیٹوں کا نہیں. وہ حد ہے اور یہ مسجد ہے. ان گیٹوں پہ آؤ گے تو اپنا دایاں پاؤں مسجد کے حدود کے اندر رکھو گے اور پھر پڑھو گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے بعد بایاں پاؤں اندر کرو گے. جی بولو. اس دفعہ تو میں نے بہت مختصر درس کیا ہے. اکثر میرا درس 2:45 تک 2:30 تک چلتا تھا، لیکن چلو اچھا ہے. اور کوئی سوال کرو. بولو بولو بھائی بولو بولو یار. نمازی کے لباس پر کسی جاندار کی تصویر ہو، بے جان نہیں، درخت وغیرہ نہیں، جاندار بلی ہو، کچھ بھی ہو، انسان ہو، تو اس لباس پہ نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، نماز باطل ہے. جی بہت سے لوگ تقریباً تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی 16 پڑھتا ہے، یہ اس کے بارے میں سمجھ نہیں. آپ نے مجھے مسئلے میں ڈال دیا، کیوں میں ویسے بھی چھڑا ہوا. بات لمبی ہو جائے گی. بات یہ پیارا سا سوال میرے طاہر بھائی کا کہ بعض لوگ 12 پڑھتے ہیں، بعض لوگ 8 پڑھتے ہیں، ہم لوگ 20 پڑھتے ہیں. سبحان اللہ کے اب آپ کیا دلائل؟ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی ہمیں ٹچ کرنے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ بجائے اس کے کہ آپ کو چھیڑے، ہمیں چھیڑے، پر اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. آگے ہونا چاہیے کہ عالم کے ساتھ، عالم ہوگا تو عالم کے ساتھ بیٹھے. چلو یار امام کو امام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، پر بیٹھتے ہی. بہرحال پیارو، یہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے محبوب کی ٹوٹل نماز رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت تھی. کیا روایت ہے؟ جو احباب پیش کرتے ہیں نا کہ 8 ہے، ان احباب کو بولو کون سی روایت ہے؟ وہ آپ کو بولیں گے بخاری میں ہے. اما عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کی رمضان اور غیر رمضان کی نماز کتنی تھی؟ 11 رکعت. اس بیچارے کو ایک ہی حدیث میں. تو میں نے کہا اچھا 11، پھر تفصیل کرتے 8 تراویح 3 وتر. میں نے کہا پھر رمضان کے علاوہ بھی تراویح ہوتی ہے؟ تو ادھر ہی پس گیا. اور بھائی وہ تہجد تھے، وہ کیا تھے؟ اصل میں 20 رکعتیں. اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے، تھوڑا مجھے ٹائم دیں. اور کوئی سوال؟ 12 نہیں ہے، 20 رکعتیں کیسے ہیں؟ اور ایک سوال ان لوگوں سے کرو جو کہتے 12 یا 8 ہے. ایک سوال کرو کہ حضرت عمر نے کتنی پڑھی؟ بولیں گے 20. کیا بولیں گے؟ آپ کہو کہ عمر کے دور میں حضرت عثمان، حضرت علی، ابی ابن کعب، بڑے بڑے صحابہ پیچھے تھے، پڑھ رہے تھے. ابی ابن کعب امام تھے، انہوں نے کتنی پڑھی؟
اللہ، صحابہ نے 20 پڑھی، ہم کو کتنی چاہیے؟ 8۔ اور یا تو یہ لکھ دو کہ نعوذ باللہ عمر نے غلط کیا، صحابہ نعوذ باللہ غلط تھے، یا اس زمانے کے مفتی کا علم عمر کے علم سے اعلیٰ تھا، تو اس کے قائل ہے کہ عمر نے اپنے دور میں 20 پڑھوائی، قائل ہے، کہتے نہیں رسول اللہ نے تو نہیں پڑھائی۔ میں نے کہا زائل، ایک اور حدیث میں تجھے سناتا ہوں، حضور نے فرمایا علیکم بالسنت و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، یہ روایت حضور نے فرمایا تمہارے اوپر ضروری ہے میری سنتوں کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ خلفاء راشدین خلفاء اربعہ کو کہا جاتے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سبحان اللہ۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ کوئی اور سوال ہے؟ یا آپ مفتی بن چکے ہو؟ مجھے ناراض تو نہیں ہو؟ ہم اپنے یہاں ٹینشن نہیں لیا کرو، نہیں کرو گے کوئی سوال؟ میں کروں سوال؟ میں سوال کروں، تم نے کل افطاری کیوں نہیں لائی تھی؟ ہمارے تو بڑے سوال ہوں گے نا، تم روٹی کیوں نہیں دے؟ یا تو آپ علمی سوال کرو یا میں من گھڑت سوالات کروں گا۔ اللہ آپ کے رزق میں روزی میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ سے راضی، یہ کافی ہے۔ اگلی درخواست میری یہ ہے، یہ عبد الرافع نام کا ایک بچہ آگ میں جل گیا ہے، والدہ اس کی بیوہ ہے، شوہر نے طلاق دی دی ہے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بچوں نے مستی کی، آگ جل رہی تھی، اس کو دھکا دیا، بچہ بہت زیادہ جل گیا ہے، آئی سی یو میں داخل ہے، ماں بہت پریشان ہے، بلکہ ساتھ ہی ہمارے چیف صاحب والے بھی بہت پریشان ہیں۔ دعا کرو، آپ روزہ دار ہو، اللہ اس بچے کو صحت عطا فرما دے اور اللہ اس بچے کی ماں کو سکون عطا فرما دے، اللہ تو اپنا حکم کن فیکون جاری فرما دے، اللہ اس بچے کو صحت عطا فرما دے۔ بعد میں بھی دعا کرو گے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے قاری عدنان نے بتایا اور محمود بھائی نے کہ قباء مسجد کے پیش امام صاحب تراویح خود سنا رہے، سبحان اللہ، دل کا بڑا آپریشن ہوا، پر اس قرآن کے عاشق کو دیکھو میں تو حیران ہو گیا، خدا گواہ ہے قرآن میرے سامنے، میں نے ارادہ کیا ٹیم نکال کے میں ہار لے کے جاؤں گا، مودی صاحب کو پہناؤں گا، پورے دل کو چیرا گیا، بڑا آپریشن ہوا، پھر بھی مسلح پہ کھڑا وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ مولانا الرحیم صاحب دعا کرو اللہ کو صحت عطا فرمائے، اور وہاں اس سے ملنے والوں میرے اور میرے مقتدیوں کا سلام اس کو کہہ دینا، اور بہت جلدی ہم اس کی حاضری کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ دعا کرو گے نا انشاءاللہ، اور جو ہے نا آپس میں بھی دعا کرو۔ ایک درخواست یہ ہے، میں خود زکوٰۃ فطرہ میں خود نہیں لیتا، میرا گزارا الحمدللہ، ساتھی مجھے تحفہ دیتے، تعاون کرتے، میرے پیارے پیارے ساتھی ہیں جیسے میرے ارشاد بھائی والے، دیگر ساتھی، مقتدی، میرے لیول کے ساتھی، گلشن مزدور کے ساتھی، کوئی تحفے میں کپڑا لے آتا ہے، کوئی کیا لے آتا ہے، میرا اچھا گزارا الحمدللہ ہو رہا ہے، الحمدللہ ہو رہا ہے۔ میں زکوٰۃ نہیں لیتا، فطرہ نہیں لیتا، اور چمڑا میں اپنی ذات کے لیے نہیں لیتا، الحمدللہ، الحمدللہ کا کرم ہے، آپ حضرات کے جو ہے نا مسجد محبت ہے۔ لیکن ایک درخواست یہ ہے، 3 لوگ ہیں، اس میں ایک عالم ہے، اس کی ماں بیمار ہے، وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا، ایک ہی اس کا بیٹا ہے، ہماری طرف کا ہے، مولانا تاج محمد نام ہے، وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بہنیں، ایک بہن کی شادی ہو گئی، یہ عالم اتنا پریشان ہے جس کی پریشانی کا کوئی حد نہیں، کیونکہ اگر پیسے کمانے جاتا ہے ماں کی خدمت کون کرے، اور اگر ماں کی خدمت کر رہے تو حالات نے پکڑا ہے، ڈاکٹر ہے، ایک یہ ہے، اور ایک ہمارے رشتے میں ہماری کزن ہے، ہماری بہن ہے، وہ بھی بہت پریشان ہے، 5 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹے اوپر جنات، ایسے جنات کہ ان کو رسیوں سے جھٹکا ہوا گھر میں باندھ کے رکھا ہے، اس کا شوہر بھی چوکیداری میں ہے، اپنے بچوں کا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، دوسرے کے مکان میں بیٹھا ہے، یہ 3-4 غریب لوگ ہیں ہماری طرف دیندار قرآن والے، آپ اپنے زکوٰۃ فطرے میں ان کو ذرا یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنی ذات کے لیے میں فطرہ زکوٰۃ نہیں دیتا، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، پھر دعا کر دیں، دعا میں رو لینا، رونا نہیں آئے رونے والوں کی طرح شکل بنا دینا، حضور نے فرمایا رو لو میرے صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب رونا ہے، کہا رونے والوں کی طرح شکل بناؤ، پر شکل بناؤ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ذکر کرتے بھائی اللہ کا گھر ہے، اللہ
عشق فانی کر کے دیکھا، عشق دنیا کر کے دیکھا، عشق عقبہ کر کے دیکھ، دنیا دنیا کر کے دیکھا، اللہ اللہ کر کے دیکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، گزر گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ إلا الله 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 ذکر قلبی اور ضربی کے ساتھ کرواتے ہیں، اس میں ذرا آپ نے جھٹکا سا دل کو دینا ہے کہ دل سے بیماری نکلے، بغض نکلے، حسد نکلے، اللہ کی محبت داخل ہو۔ تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے در میں بٹھایا میں تو اس قابل نہ تھا، اللہ 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 اللہ